بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. شاعر نے کہا کہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شگستہ پا کوئی اور ہے. میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو. میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے. نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دعوت دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مشہور نعت خواں قرآن ٹی وی سے آپ وابستہ ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ عقیدت کریں. جناب محترم عامر فیاضی صاحب. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے مرسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا،
ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جن کی گھنی، وہ شجر مل گیا۔ سبحان اللہ۔ عامر فیاضی صاحب ماشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس انداز میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں اور بالخصوص اقوام متحدہ کے فورم سے اجاگر کیا، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اس عظیم مقصد میں اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال رہے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ میں اب گزارش کروں گا جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان سجادہ نشین عیدگاہ شریف کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب کو، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میں تمام علماء کرام اور مشائخ الزام جو ملک کے طول و عرض سے سفر فرما کر یہاں تشریف لائے، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، سفر فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ جناب وزیر اعظم صاحب، اس وقت یہ جتنی شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ تمام مشائخ الزام لاکھوں کی تعداد میں اپنے ارادت مندوں کا حلقہ رکھتے ہیں اور تمام علماء اکرام ہزاروں کی تعداد میں اپنے فالورز اور لسنرز رکھتے ہیں۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم، یہ لاکھوں لوگوں کے نمائندگان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جن کے آباء و اجداد اور اکابرین نے تحریک پاکستان میں ایک زندہ روح پھونکی تھی اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم استقام پاکستان اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، انشاءاللہ یہ مشائخ اور علماء اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ منورہ کو اپنا رول ماڈل کہا، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اور اس کے لیے اور اس نظام کے لیے آپ نے جہد مسلسل کی، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام اسی پر منحصر ہے، جو آپ نے قدم اٹھایا اور ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ جناب وزیر اعظم، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ریاست مدینہ
چند دنوں میں قیام پذیر نہیں ہوئی تھی، ریاست مدینہ کا قیام چند دنوں میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے لیے طویل وقت جد و جہد اور بے شمار قربانیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد یہ معرض وجود میں آئی تھی۔ لیکن جب ریاست مدینہ معرض وجود میں آ گئی تو یہ ایک ایسا بے مثال نظام قائم ہوا تھا کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب بھی کسی بڑے مقصد کے لیے کوشش کی جائے تو اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ جس انداز میں ریاست مدینہ کی راہ پہ گامزن ہے، ریاست مدینہ کے طرز پہ اس ملک کو لانے کے لیے گامزن ہے، انشاءاللہ ہر قدم پہ فاصلہ سمٹتا جائے گا، اور جب یہ منزل حاصل ہو گئی تو اس کے فوائد دیر پا اور دائمی ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کے بعد تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو تمام علماء و مشائخ اپنے اپنے مسلک پہ ہوتے ہوئے اس ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ اپنے اپنے اختلافات کو انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے رستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تب ہی پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کا استقام پاکستان چاہتے ہیں تو ایسی ہی فضا قائم کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اختلافات کو اس عظیم راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دینا ہوگا، کیونکہ آج بھی وحدت امت کے بغیر استقام پاکستان کا تصور ناممکن ہے۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو پاکستان کا قیام اس نظریے پہ ہوا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے تمام مسالک اور غیر مسلموں کو اپنی بھرپور مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے وقت رکھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اس اسلامی ریاست کے لیے ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اسی تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان میں مختلف مقامات پہ لنگر خانوں کا اور قیام گاہوں کا، پناہ گاہوں کا قیام کیا۔ یہ ایک نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے، یہاں جتنے مشائخ الزام تشریف فرما ہیں، ان کی خانقاہوں میں یہ سلسلہ کئی صدیوں سے جاری ہے، جہاں کسی کا مذہب، مسلک یا عقیدہ پوچھے بغیر اس کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، یقیناً ہماری اور ہر مسلمان کی اول ترجیح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ آپ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی خاطر آواز اٹھائی، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی، صرف پاکستان کی نہیں تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کی۔ اور OIC کے اجلاس میں بھی آپ کے سر پہ ہی یہ تاج سجا کہ OIC کے اجلاس میں آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اول ترجیح قرار دیا۔ جناب وزیر اعظم، آپ کا یہ اقدام قابل صد تحسین ہے، اور ہم سب کے دل کی دھڑکنیں آپ کو اس بات پہ خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرتی ہیں۔ اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر اعظم صاحب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، جس طرح جوتے اتار کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے نظر آئے، وہاں سے بھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو شہر رسول کا اتنا حیا ہے، اسے ذات رسول کا کتنا حیا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم، ہم جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ سب علماء اور مشائخ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اکابرین نے تحریک پاکستان کی اپنے خون سے آبیاری کی تھی، اور تحریک پاکستان میں ان کے اکابرین اور ان کے آباء و اجداد ہراول دستہ تھے۔ کہ جناب وزیر اعظم، ہمارے اکابرین کا، ہمارے آباء و اجداد کا مقصد صرف اور صرف ملک خداداد پاکستان کا قیام تھا۔ اسی لیے جب پاکستان کا قیام ہو گیا، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تو ہمارے مشائخ اقتدار کی خواہش کیے بغیر اپنی خانقاہوں میں واپس چلے گئے، اور اقتدار قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کو سونپ دیا۔ آج بھی اقتدار کی خواہش کیے بغیر، عہدوں کی خواہش کیے بغیر، الحمدللہ ہمارے اکابری استقام پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی ترقی کی خاطر ہر ممکن کام کر رہے ہیں اور کرنے کو تیار ہیں، اور اپنے لوگوں کی بلا تمیز رنگ و نسل پاکستان کے قانون کی پاسداری کرنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنے معروضی حالات کی وجہ سے بہت سی مشکلات میں رہا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشائخ، پاکستان کی عوام بالعموم اور علماء و مشائخ جو کہ منبر و محراب کے وارث تھے اور ہیں، بالخصوص تندہی سے الحمدللہ اپنا فریضہ انجام
دے رہے ہیں۔ اور آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی جناب وزیر اعظم یہ جید علماء کرام اور مشائخ الزام اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکٹھے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جید علماء اس بات کو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج ہم ملک کے اس وزیر اعظم کے ساتھ اکٹھے ہیں کہ جس کے دل میں پاکستانیوں کے لیے خلوص کے جذبات ہیں اور محبت کے جذبات ہیں، اور جو پاکستان کو ترقی اور ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے میدان عمل میں اترا ہے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس قرآنی اصول کے مطابق آپ کو یقین دلاتے ہیں، اس اصول کے مطابق ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس قرآنی اصول کے مطابق انشاءاللہ آپ کے ہر خیر کے کام میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہمیں اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی خطروں سے دوچار ہے۔ بیرونی دشمن اور جیسے ہمارے ملک کے خلاف یکجاں ہیں، اسی طرح اندرونی دشمن ہمیں اور ہمارے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم آج اس اجلاس سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہاں پر زندہ ہیں، کوئی اس ملک کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، جیسے ہمارے اکابر نے پاکستان بناتے وقت کسی قربانی سے درغ نہیں کیا تھا، ہم پاکستان کے استحکام کے لیے کسی قربانی سے درغ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ریاست مدینہ منورہ کی طرف لے کے جانے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، انشاءاللہ ہمارے مشائخ اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ اللہ کریم جناب وزیر اعظم آپ کو اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے، آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے، آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اللہ کریم آپ جس طرح پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ اب میں دعوت دوں گا مختصر خیالات کے لیے جناب صاحبزادہ اکرم شاہ صاحب کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام جناب وزیر اعظم پاکستان سیدی مرشدی جناب حضور نصر المحمود توسوی، عزت مآب جناب قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب، انتہائی محترم وزیر مذہبی امور برادر مکرم جناب نور الحق قادری صاحب، بہت ہی عزتوں کے لائق جملہ مشائخ اور علماء کرام، میں آج اس اہم موقع پر ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات عرض کروں گا۔ جناب وزیر اعظم، ہمیں آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے بارے میں جو جرت مندانہ موقف اپنایا، عقیدہ ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت پر اپنے مبنی بر حقیقت موقف کو عالمی ایوانوں میں جس جرت اور دانشمندی سے پیش کیا، اس پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ آپ جس طرح روحانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کا ویژن ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ اولیاء کرام اور صوفیاء کے راستے پر چل کر ہی ممکن ہے،
اور خصوصاً دربار عالیہ توسہ شریف کے حوالے سے آپ کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے. ہم اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب عالی، میں یہاں پر آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا. پچھلے دنوں صوبوں میں اوقاف ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، انہیں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر مشتہر کیے بغیر ملک میں نافذ کر دیا گیا. اس قانون کو بناتے وقت اس کے پریمبل میں بتایا گیا تھا کہ it is expedient to provide the proper management and administration of وقف property. جناب عالی، خانقاہوں اور دیگر دینی اداروں پر موجود احباب ان اداروں کے ساتھ اپنے قلبی اور روحانی وابستگی کی بنیاد پر انہیں دینی فریضہ سمجھ کر چلا رہے ہیں. ان کی جگہ پر اوقاف ملازمین جن کا ان اداروں کے ساتھ کوئی قلبی اور روحانی لگاؤ نہیں ہوگا، مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کی بجائے ابتر بنانے کا باعث بن سکتے ہیں. جناب عالی، یہ امر بھی واضح ہے کہ پوری دنیا ڈی نیشنلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ایسے میں سرکاری اداروں سے بہتری کی توقع کرنا عبث ہے. اس ایکٹ جس میں وقف پراپرٹی کی تعریف میں کہا گیا ہے any property used for religious, charitable or pious purposes is doomed to be a وقف پراپرٹی کی صورت میں ایک فرد واحد یعنی صوبائی ناظم اعلیٰ اوقاف کو بے انتہا اختیارات دے دیے گئے ہیں. وہ بغیر کسی نوٹس یا اطلاع کے کسی بھی خانقاہ، دربار، مسجد، امام بارگاہ اور مدرسہ کو اپنی تحویل میں لے کر مینیجر اوقاف کا تقرر کر سکتا ہے. اس کارروائی کو روکنے کے لیے کسی بھی عدالتی فورم کا دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا. اس قانون کے تحت جہاں بہت بھاری سزائیں اور جرمانہ رکھا گیا ہے، سنوائی نہ ہونا جناب عالی باعث حیرت ہی نہیں، بہت بڑی زیادتی بھی ہے. میں یہاں ان جملہ مشائخ اور علماء کی طرف سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں اور ہماری بات کو سنا جائے اور جائز شکایات کا ازالہ کر کے خانقاہوں اور دیگر اداروں سے منسلک افراد کی ذہنی اور قلبی تشویش کو دور کیا جائے. ہم بجا طور پر توقع کرتے ہیں کہ جناب اولین فرصت میں وزارت مذہبی امور کو حکم صادر فرمائیں گے کہ وہ صوبائی وزارتوں سے رابطہ کر کے مناسب اقدامات کریں اور ان قوانین میں ضروری ترمیم کرائیں. آپ کا خدا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر پیر نور اللہ قادری صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آج کے اس عظیم الشان علماء و مشائخ کے فکری نشست کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، میرے محترم اور مخدوم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ، اور آج کے اس بزم کے میزبان اور روح روان جناب پیر نقیب الرحمن صاحب اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب، تشریف لانے والے ملک کے دور دراز سے تمام مسالک اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مشائخ اعظام، علماء کرام، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طرح کے ایک پرخطر لمحات اور اوقات میں پیر نقیب الرحمن صاحب کا اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کا کہ آپ نے ایک بروقت
اقدام کر کے آج کے اس بزم کا اہتمام کیا، میں خانقاہ محمدیہ عیدگاہ شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عیدگاہ شریف کا ہمیشہ سے ایک بہت ملکی، مذہبی اور روحانی تاریخ میں ایک مثبت اور جاندار کردار رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو فرقواریت کا ایک عفریت قابو سے باہر ہو گیا تھا، اس دوران بھی عیدگاہ شریف سے ہم نے ابتدا کی اور ایک بھرپور کردار عیدگاہ شریف کا رہا۔ انشاءاللہ اس فکری نشست کے بھی استحکام پاکستان کے حوالے سے بڑے بنیادی نتائج برآمد ہوں گے۔ میں وقت کی اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا گزارش کروں گا کہ تحریک پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار ایک نمایاں کردار رہا، اور جب علماء و مشائخ اس تحریک میں آ گئے اور پیر صاحب مانکی شریف نے، پیر صاحب جماعت علی شاہ صاحب نے اور مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے علماء میں سے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، یہ لوگ جب قائد اعظم کے دست و بازو بنے تو تحریک پاکستان ایک سیاسی تحریک تو پہلے سے تھا، ایک دینی، مذہبی اور روحانی تحریک بن گیا۔ اور اس وقت سے الحمدللہ علماء ربانیین کا، مشائخ اعظام کا، صوفیاء کرام کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دو قومی نظریے کا ابتدا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے کی، جب انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہے اور ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت سے دو قومی نظریے کا ابتدا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے جو کردار ادا کیا ہے اسلام کے تبلیغ میں، اور بطور خاص بر صغیر، پاک و ہند سب کنٹیننٹ کے اس حصے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لے آ گئے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے تھے اس سے پہلے، لیکن لاہور میں تو اسلام کا پہلے سے کچھ نہ کچھ شکل میں وجود تھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری راجپوتانہ کے جس حصے میں چلے گئے وہاں تو بالکل کفر کا اندھیرا تھا، اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی، اور نہ تفنگ تھا، نہ تیغ تھا، نہ شمشیر تھا، نہ تلوار تھا، نہ اسلحہ تھا، صرف اپنا کردار تھا، اپنے اخلاق تھے، اور اس کے ذریعے سے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 90 لاکھ اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ ہندوؤں کو مشرف و اسلام کر چکے تھے۔ صوفیاء کرام کا جو کردار ہے اور جو اسلام کی ان کی تشریح ہے، جنید بغدادی سے صوفیاء کے امام ہے، ان سے پوچھا گیا کہ دین کو اگر 2 جملوں میں بتایا جائے تو کیسے بتایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ العظمت لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی حکم کی بڑائی بجا لے آؤ اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا جو ریاست مدینہ کا تصور اور نعرہ ہے، ریاست مدینہ کے اس نعرے سے ہمارے دل کو ایک ٹھنڈک، ایک سکون، ایک راحت، ایک اطمینان مل جاتا ہے، اور بطور آپ کے قیادت میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس منزل کی طرف اپنی کوششیں آپ کی جاری ہے، اور اس مشن اور اس جذبہ میں آپ نے ذرا بھی غفلت نہیں برتا، اور ہمارا اپنے رب سے یقین ہے کہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا، اور عربی میں کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف ایک دفعہ واپس لوٹنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصل کی طرف آپ ہی کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی لوٹنا ہے اور واپس ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے جو اقدامات ہیں، جو
لنگر خانہ اور پناہگاہ جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا کتنا دلی لگاؤ اس کے ساتھ ہے، یہ بھی صوفیاء کرام کا مشن ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہنچنے کے بہت سے راستے دیکھے، لیکن ایک بھوکے کو کھانے کھلانے سے تیز ترین اور آسان ترین راستہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور یہی کام صوفیاء کرام نے اپنے لنگر خانوں میں جاری و ساری کیا ہوا ہے۔ صحت کارڈ اور چٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک سیرت النبی کے تعلیم کا جو آپ کا ایک پروگرام ہے، یہ اسی کی طرف آپ کی پیش قدمی ہے۔ آپ نے ہمیشہ OIC کے فورم پر، ہم خود اس کے چشمدید گواہ ہے، UN کے پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت کے مقدمے کو جس طرح اٹھایا ہے، شاید ہمارے پاکستان بلکہ عالمی تاریخ میں اس طرح کسی نے پہلے نہیں اٹھایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یقین ہے کہ حضور کی شفاعت کے شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں اس گفتگو پر مشائخ اعظام پورے ملک سے آئے ہیں، علماء کرام پورے ملک سے آئے، وہ آپ کی گفتگو سماعت کرنا پسند کریں گے۔ صرف حسان حسیب الرحمان صاحب میزبان مجلس کی طرف سے اعلان ہے کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد وقفہ ہوگا نماز مغرب کا، اور نماز مغرب کے بعد ہم اپنا فکری نشست جاری رکھیں گے، اور دوسری نشست کی صدارت جو ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جو ایک بہت بڑے خانقاہی نظام اور غوث العالمین کے دربار کے سجادہ نشین بھی ہے، وہ فرمائیں گے۔ تو میں انہی کلمات پر آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ جیسا میں نے کہا، پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا وزیر اعظم کہ جنہوں نے اپنی ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا، وہ وزیر اعظم جو ہمارے لیے اس لیے بھی قابل سخت تعظیم ہے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں پوری امت مسلمہ کی جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے ناموس رسالت کی آواز کو بلند کیا۔ یقیناً ایک عاشق رسول وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ ارشاد فرمائیں، اور یقیناً آج ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہاں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میں تھوڑی مجھے دیر ہوئی اس کی معذرت بھی کرتا ہوں، کیونکہ آج بڑا ہمارا ہیوی شیڈیول تھا۔ سب سے پہلے جی میں اس کمپنی کے اندر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علماء مشائخ کا بہت بڑا رول پاکستان میں بنانے کا تھا، جو قادری صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں کہا، اور وہ ہونا بھی تھا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ملک اسلام کے نام پہ بن رہا تھا، اور جس ملک کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس میں جو دینی حلقے تھے انہوں نے تو پوری طرح اس میں مدد کی۔ شاید ایک آدھ ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی، لیکن زیادہ تر سارے نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آج ایک بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا۔ اگر آپ علامہ اقبال ان کی آپ ساری جو ان کا جو فلسفہ پڑھیں تو وہ ان کی جو خواب تھی پاکستان کی، وہ ایک بڑی عظیم خواب تھی، ایک بڑا ذہن تھا، اس کی خواب بھی بڑی تھی، اور جو وہ پاکستان کا تصور تھا وہ ایک زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں بدقسمتی سے۔ وہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے ایک ایسا ملک
جو کہ ایک ساری دنیا کے لیے ماڈل بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے. کیونکہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے گئے، اور ایک بہت عظیم مسلمان سکالر تھے محمد عبدو، تو میں ان کا پڑھ رہا تھا کہ وہ جب آج سے پتہ نہیں 125 سال پہلے وہ جب مغرب گئے اور پھر جب مغرب سے واپس آئے، مصر واپس آئے، تو انہوں نے مغرب میں کہا کہ وہاں اسلام تو نہیں تھا، نہیں وہاں مسلمان تو نہیں تھے لیکن اسلام بڑا دیکھا. اور جب واپس مصر میں آئے تو کہا مسلمان تو بہت ہیں لیکن اسلام نظر بہت کم آتا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا تھا جو دنیا نے دیکھ کے تو ہمیں متاثر ہونا تھا. جس طرح جب مسلمان تاجر گئے انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو وہاں کوئی فوج نہیں مسلمانوں کی گئی تھی، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور اگر آپ پڑھیں تاریخ کی کتابیں تو جب کروسیڈرز نے جب حملہ کیا مسلمان کی ریاستوں میں آج سے 1000 سال پہلے، تو وہ جو مسلمانوں کے متعلق لکھتے ہیں وہ بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو ایسے متاثر ہوتے تھے، ان کے کیریکٹر سے، ان کی کلچر سے، ہر چیز سے وہ متاثر تھے. تو ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا تھا جس سے دنیا دیکھ کے کہتی کہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی، یہ مسلمان آ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ ہم اس آئیڈیل سے، اس خواب سے کافی دور نکل گئے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا رول ہے اس ملک کو واپس اس راستے پہ لانے کے لیے. میں پہلے 2 چیزیں کہہ دوں کیونکہ میں یہ ضرور ہر جگہ بات کرتا ہوں. لوگ مغرب کو جانتے نہیں ہیں، میں شاید باقی سب لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مغرب کو، اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر بات کی اسلاموفوبیا کی. وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں مغرب اس چیز کو سمجھ نہیں رہی. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک کہ دہشت گردی کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اسلامک ٹیررزم. اور افسوس سے میں دیکھتا رہا ہوں خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں اس کا رسپانس نہیں آیا. اصولاً ہماری طرح کے لیڈرز کو بتانا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور اللہ کے دین کا سے تعلق ہے. دین اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جدھر بھی انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہاں ہر انسانی معاشرے میں ایک طرف انتہا پسند ہوتے ہیں، ایک طرف وہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور ایک طرف زیادہ تر ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے انسانی معاشرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کسی یہ کہنا کہ کوئی اسلام ریڈیکل اسلام ہے، انتہا پسند اسلام ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھا نہیں سکے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ریڈیکل اسلام، اسلامک ٹیررزم، اسلامک ایکسٹریمزم، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ نے اس کی کبھی بھی وضاحت نہیں کی مغرب میں. اور کیونکہ میں سمجھتا تھا اور مغرب میں دیکھتا تھا تو یہ بگڑتا گیا. آخر میں یہ سٹیج آ گئی کہ وہ یعنی یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اسلام کی وجہ سے. تو یہ جو چیز ہم نے پھیلنے دی، ڈس انفارمیشن، اسلام کے خلاف کیمپین، اس کو پہلے تو مسلمان دنیا کی لیڈرشپ نے کاؤنٹر نہیں کیا. اور میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ، اور باہر مغرب میں بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ خودکش حملے 9/11 سے پہلے جو سب سے زیادہ خودکش حملے کیے تھے وہ ٹیملز نے کیے تھے سری لنکا میں. وہ ہندو تھے لیکن کبھی کسی نے ہندو ٹیررزم نہیں کہا. اور اس سے پہلے جب جاپانیوں نے، جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہارنے والے تھے تو انہوں نے بھی جہازوں میں بیٹھ کے خودکش حملے کیے امریکی کشتیوں کے اوپر.
لیکن کبھی انہوں نے ان کی دین کے اوپر نہیں کہا کہ جی خودکش حملے کچھ جاپان کی ان کا دین کہتا ہے. تو یہ پہلے تو یہ غلطی ہم نے کی اور یہ پھیلتا گیا. پھر ایک اس سے پہلے غلطی کی. سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی سیٹینک ورسز، فتنہ اس نے کیا اور اسے پتا تھا کہ مسلمان دنیا میں ایک ریاکشن آئے گا، غصہ ہوگا. لیکن مغرب کے اندر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں مسلمان یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہیں، اور اس لیے دیکھیں یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آزادی رائے ہونی چاہیے کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. اسے پتا تھا کہ کیا ریئیکشن آنا ہے، کیونکہ وہ مسلمان گھر میں بڑا ہوا تھا. لیکن مغرب میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ان کا رویہ دین کا بالکل مختلف ہے جو ہمارے مسلمانوں کا ہے. وہ بالکل اور طرح دین کو دیکھتے ہیں. میں جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ تو وہ کارٹون بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے، میں بات نہیں کروں گا نعوذ باللہ، لیکن اپنے دینی جو ان کو دینی سمجھتے تھے ان کا بالکل مختلف تھا. تو ان کو سمجھ نہ آئے اور ہم سمجھا نہ سکیں. جو ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان دنیا کے سربراہ کو پھر سے یونائٹڈ نیشنز فورم ہے، OIC فورم ہے، وہاں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کس طرح کا پیار اور عشق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں سمجھانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں تھی. اور ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آزادی رائے کے نام پہ ہمیں تکلیف نہ دیں ان کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے. لیکن نہیں کیا کسی نے. اور ہوا کیا کہ یہ جو فتنہ تھا، جس کو پتا تھا کہ مسلمان ریئیکٹ کریں گے، وہ بار بار کبھی کارٹون لے آئیں، کبھی کچھ لے آئیں اور تکلیف دیتے رہے مسلمانوں کو جو پھر ریئیکٹ کرتے تھے. تو وہ موقع مل گیا اسلامو فوبیا کا. اور مسلمان جو رہتے ہیں، ہمیں تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ کو حیران ہوں گے کہ جو مسلمان رہتے ہیں آج مغربی دنیا میں، بلکہ ہندوستان میں بھی، کتنی مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اسلامو فوبیا کی وجہ سے. ہماری عورتیں جب وہ اپنا سر کور کرتی ہیں اور وہ جاتی ہیں پبلک میں تو ان کے اوپر آوازیں لگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے جو دینی لوگ جن داڑیاں رکھ کے جب پبلک میں جاتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے نیوزی لینڈ کے اندر ایک بندوق والا دہشت گرد جا کے 50 مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے. کہ اسے کیا پتا کہ جب اسلام اور دہشت گردی کو اکٹھا کر دیا تو لوگوں کو کیا پتا کہ کون سا مسلمان دہشت گرد ہے یا کون سا مسلمان انتہا پسند ہے. وہ تو سب ایک ہو گیا ان کی نظر میں. تو اس لیے وہاں مغرب میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم مسلمان دنیا کے جو سربراہ ہیں، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی سب نے مل کے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانے کی. اس لیے میں OIC میں بھی یہ چیز اٹھائی، آتے ساتھ ہی یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھائی، اور بار بار دوسری دفعہ پھر اٹھایا کہ کوشش کر رہا ہوں. اور پھر میں نے سارے مسلمان سربراہ کو لیٹر لکھے کہ جب تک ہم سب مل کے مغرب کو نہیں اپروچ کریں گے، یہ بار بار اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہمیں تکلیف ملتی رہے گی. اور ان کو موقع مل جائے گا کہنے کا کہ دیکھیں جی کتنے تنگ نظر ہیں مسلمان. جبکہ یہودی، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں، آج کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی بھی یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا وہاں مغرب میں. وہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، جو بھی اسرائیل کی بھی کوئی تنقید کرے وہ اینٹی سیمائٹ کہہ دیتے ہیں، سب چپ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. اور جو ہولوکاسٹ ہے، جس جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا یہودیوں کے خلاف جرمنی کے اندر، تو آج اس کی آپ آزادی کے رائے کے نام سے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اس طرح کا اس کی کوئی منفی بات نہیں کر سکتے. 4 یورپین ملکوں میں جیل میں چلے جاتے ہیں آپ. تو وہاں آزادی رائے نہیں ہے.
لیکن ادھر وہ آڑ لے لیتے ہیں آزادی رائے کی، اور میں اس کو زیادہ اپنی کمزوری سمجھتا ہوں، اپنی مسلمانوں کی. اور انشاءاللہ میں آپ سب کو یہاں یہ کہتا ہوں کہ میں پوری کوشش کرتا رہوں گا، مسلسل کوشش کروں گا. مسلمان دنیا کے سربراہوں کو میں پوری ہر طرح جب بھی میں ملتا ہوں میں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں، اور مغرب کے بھی جب ان کے سربراہ کو ان کو بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک انسانوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے یہ جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب جی میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے نظر میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، لیکن ایک طالب علم ہوں، اور میں کافی اسٹڈی کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں اور کافی دیر سے کر رہا ہوں. یہ میرا ایمان ہے کہ جو مدینہ کی ریاست تھی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کیونکہ وہ انہوں نے بنائی تھی، اور قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو، تو یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس ریاست کے اصولوں پہ چلے گا اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا، اور وہ قوم اگر مسلمان نہ بھی ہو تو اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا اگر ان اصولوں پہ چل گئی وہ قوم. اور کیونکہ میں مغرب پھرا ہوا ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان قوموں کو جو محمد عبدو نے کہا تھا آج سے 125 سال پہلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مغرب میں. دیکھیں جو اصول انہوں نے بنائے تھے نا، وہ اصول آج آپ حیران ہوں گے. وہ یورپ کے اندر، اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو وہ اصول نظر آئیں گے. عملی طور پہ وہ معاشرے وہ امپلیمنٹ کر بیٹھے ہیں. انسانیت کا نظام، یعنی ایک غریب آدمی، اس کو پوری طرح ریاست اس کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، جو دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. اس کے تعلیم، اچھی تعلیم اور ریاست دیتی اور مفت. اور وہاں یہ نہیں ہوتا کہ 3 قسم کے سلیبس ہیں، انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، 3 ڈیفرنٹ سلیبس. ایک سلیبس ہوتا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرا بچہ میں پیسے نہیں دے سکتا، حکومت اس کو اعلیٰ تعلیم دیتی ہے، اور وہ تعلیم کہ وہ بچہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، کہیں بھی، یعنی کوالٹی کی تعلیم دیتی ہے اور مفت. بے روزگار ہو، حکومت پیسے دیتی ہے جب تک اس کو روزگار نہیں ملتا. وہ اگر ہسپتال میں جائے گا اس کو مفت علاج ملے گا. میں یہ اسکینڈینیویا کی اب بات کر رہا ہوں. عدالت میں جائے گا لیگل ایڈ ملے گی، حکومت وکیل کر کے دے گی اس کو. اس کو ایک فلاحی ریاست کہتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی تھیں، جس سے انہوں نے عام آدمی کے لیے ساری بنیادی ضروریات پوری کی تھی. اور دوسری چیز جو انہوں نے مدینہ میں کیا تھا وہ رول آف لا، قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی یہ کبھی بھی آج تک، میں آپ سارے علماء اور مشائخ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آج تک کوئی دنیا کا معاشرے نے ترقی کی نہیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. کوئی آج اٹھا کے دیکھ لیں، آج دنیا کے خوشحال ملک دیکھ لیں، سارے جتنی زیادہ قانون کی بالادستی، رول آف لا، جتنا انصاف کا نظام، اتنا ہی وہ ملک خوشحال ہے. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو سزا ملے گی، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے اس کے اندر. اور ہمارے سامنے آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو. غریب لوگ جیلوں میں مرے ہیں، جنہوں نے گائے چوری کی، بھینس یعنی موٹر سائیکل چوری کیا، وہ تو جیلوں میں چلے گئے.
تو جن کے پاس ثابت ہو گیا کہ اربوں روپے انہوں نے اس ملک کے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں NRO دے دو. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جو یہ بڑوں کو، طاقتور کو، ڈاکو کو، NRO، اور بیچارے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں. چھوٹے لوگوں کی چوری سے تو ملک نہیں تباہ ہوتا. آپ گائے بھینسیں، یہ موٹر سائیکل اور تھوڑی چوریاں، اس سے ملک نہیں تباہ ہوتا. ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں. اور آج تیسری جو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ ورلڈ، یہ جو جن کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ایک ایک غریب ملک کو دیکھ لیں، ہر جگہ ان کے سربراہ، ان کے وزیر اعظم، ان کے وزیر وہاں سے ملک کا چوری پیسہ کر کے باہر لے جاتے ہیں. ایک ایک ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہر سال، یہ ذرا آپ سب کے لیے، ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے. 1000 ارب ڈالر. یعنی ہمارا جو، آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 ارب ڈالر ہے. تو 1000 ارب ڈالر صرف غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے. تو اس لیے وہ کیوں چوری ہو کے جاتا ہے؟ وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور NRO اور غریب آدمی جیل میں. تو یہ نظام جو حضرت، اور اس کو کہتے ہیں ظلم کا نظام، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں جو آپ سے چاہتا ہوں، 4 چیزیں آپ سے چاہتا ہوں. ایک تو مدینہ کی ریاست کے اصول، یہ پلیز آپ ہر جدھر بھی آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ اصول کیا تھے. وہ جو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول کے سیٹ اپ کیا تھا، جو بنیاد بنائی تھی اس کی، وہ کوئی وجہ تو تھی کہ وہاں ہمیں قرآن کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. کہ وہی قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے. اور یہ نہیں کہ کوئی صدیاں لگی، یا 15-20 سالوں کے اندر ان کی ہجرت کے بعد 15-20 سالوں کے بعد 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا، یہ تو کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ڈیٹس ہیں. یہ تو آپ پڑھ لیں ہسٹری آف دا ورلڈ، اس کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ ایک ساری دنیا دنگا ہوا کیا تھا. کوئی ابھی تک نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں پھیل گئے. وہ اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان اصولوں سے سیکھو. قوم کو اوپر اٹھانا ہے تو وہ اصول وہ طے کر گئے تھے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ، آپ علماء اور مشائخ، آپ جانتے ہیں ساری چیزیں، تو آپ کو اس کے اوپر پورا لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اور ان مدینہ کے اصولوں کے اندر جو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اپنے ملک میں، وہ ضرور آپ بات کریں. مولانا رومی، ان سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا کہ قوم تب مرتی ہے، انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا بدصورت درخت. جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، قوم مر جاتی ہے. جب قوم ایک اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے. دیکھیں، پیسہ چوری ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، قوموں کے لیے پیسہ آتا جاتا ہے، لیکن جب ایک قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے تب قوم مرتی ہے. اس لیے یہاں جو ظلم ہوا ہے نا ہمارے ملک میں، کہ میں دیکھتا ہوں ایک ہمارے 8-9 ہمارے بڑے بڑے صحافی وہ جا کے عدالت میں چلے گئے کہ جی ایک آدمی جو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے، جس کو، جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے، جس کے پتہ ہے کہ اربوں روپے باہر پڑے ہیں،
یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کہ آپ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جائیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی، آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں کیونکہ مغرب کو پھر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ اگر اس طرح کوئی آدمی وہاں یہ کرتا پبلک کے پیسے سے تقریر کیا، وہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ دیکھیں یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ملک کی سب سے بڑی کینسر ہے، لیکن اس سے کبھی قانون سے نہیں لڑا جاتا۔ ہاں ہم قانون سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم قانونی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن قانون سے پورا معاشرہ لڑتا ہے، کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوا ہوتا ہے، میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا، تو پورا معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور تب معاشرہ جیتتا ہے جب ایک تھانے دار یا پٹواری بھی رشوت لیتے ہوئے ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر پتہ چل گیا لوگوں کو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جب معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جو آدمی اس معاشرے کے پیسے چوری کرے، قانون توڑے، تب وہ معاشرہ جیتتا ہے کرپشن کی جنگ۔ سنگاپور کے اندر، سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے تھوڑی دیر بعد آزاد ہوا، ادھر ایک پرائم منسٹر آ گیا، وہاں بھی کرپشن تھی۔ اس نے آ کے، وہ خیر چھوٹا ملک تھا، اس نے آ کے آہستہ 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 اس کو 5-10 سالوں کے اندر اس نے کرپشن پہ قابو پا لیا۔ لیکن پھر اس نے ایک اس طرح کی اخلاقیات سنگاپور کو دی کہ 15 سال کے بعد اس کے آنے سے اس کے ایک وزیر نے پیسے چوری کیے، کرپشن کی، وہ پکڑا گیا، وہ اور قریب تھا پرائم منسٹر کے، وہ قریب تھا وزیر۔ جب وہ پکڑا گیا اور اس نے کہا، اس کو جب سزا ہونی تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کی؟ اس کو پتا تھا کہ معاشرے میں میری جگہ ہی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب میں نہ میرے رشتہ دار کہیں جا ہی نہیں سکیں گے، معاشرہ میں پوچھے گا نہیں۔ امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف، ایک نام، اربوں پتی بن گیا، اربوں پتی، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ اس کے سارے بڑے بڑے امریکہ کے بڑے بڑے نام اس کو جانتے تھے، وہ پارٹیز ڈنرز پہ جاتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے اور ایک اور بیوی کے علاوہ 2 بیٹے تھے۔ وہ پتہ چلا 15-20 سال کے بعد کہ اس نے ایک بہت بڑی کرپشن کی۔ اب یہ ذرا آپ سنیں کہ کیا فرق ہوتا ہے معاشرے میں، کیسے معاشرہ کرپشن کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب پتہ چلا اس کی بیوی نے اس کو طلاق دی، اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، دوسرا بیٹا غم میں چلا گیا کہ جگہ کوئی نہیں ہے، وہ سٹریس کے اندر ہی مر گیا۔ یعنی یہ میں صرف اس کو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کرپٹ لوگ شام کو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ جا کے ان کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ لوگوں کو پیغام ہی نہیں دیں گے کہ یہ بری چیز ہے، تو قانون بنانے سے تو نہیں کرپشن ختم ہوتی۔ تو میں آپ سے یہ یہاں ہیلپ چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں تو بڑا واضح ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک بد کردار آدمی اور ایک نیک آدمی کو ایک ترازو میں تو نہیں، آپ وہ ایک تو نہیں ہے، آپ ان کو ایک طرح تو نہیں ٹریٹ کریں گے۔ جب آپ سزا اور جزا یا اچھے برے کی تمیز ہی نہیں کریں گے تو برائی میں تو پھر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شارٹ کٹ ہے، میں پیسہ بنا، میں کیوں محنت کروں جب میں پیسے بنا سکتا ہوں۔ اچھا جی، دوسری چیز، 4 چیزیں آپ سے چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں تو لوگوں کو صفائی کی طرف لگائیں۔ ہم مغرب میں جاتے ہیں، وہاں صاف ستھری جگہ ہوتی ہیں، وہاں جائیں آپ، یعنی ہم کیوں نہیں صاف ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں؟ اس میں کوئی پیسے لگانے کی تو چیز نہیں ہے، یہ تو مائنڈ سیٹ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی جو بھی موقع ملے آپ ضرور، کیونکہ آپ سب کے پاس آواز ہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آدھا ایمان صفائی ہے، تو کسی وجہ سے کہا تھا۔ ہم جو وضو کرتے ہیں
یہ سمبولک ہے کہ ہم صاف لوگ ہیں. مسجد میں جاتے ہیں کہ اتنے گندے وہ باتھ رومز دیکھ کے وہ کوئی صفائی نہیں کچھ نہیں, تو ہم اوپر سے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور یعنی وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز کہ ہم صاف لوگ ہیں. میں وہی پھر آپ کو بتاؤں, میں نے کتاب پڑھا تھا کروسیڈرز کی. یہ جب پہلی دفعہ یورپ سے لوگ آئے اور جو مسلمانوں سے ٹاکرا ہوا ان کا, جب انہوں نے جروسلم کے اوپر واردات کی, تو وہ جو مسلمان کے اکاؤنٹ پڑھے وہ کہتے تھے کہ یہ نہاتے نہیں ہیں, ان سے بو آتی ہے, یہ ایسے. اور وہ کہتے تھے یہ بڑے صاف لوگ ہیں. حمام پہلی دفعہ انہوں نے زندگی میں دیکھے تھے جب وہ پہلی دفعہ آئے, تو یورپ میں تو تھا ہی نہیں ایسا. تو میں اب وہ الٹا ہو گیا, وہاں صفائی ہے اور ہمارا حالات برے ہیں. تو میں یہ دوسری چیز آپ سب سے چاہتا ہوں کہ معاشرے کے لیے, یوتھ کے لیے ضرور بات کریں صفائی کی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, ایک قریش کا آدمی, اس نے کہا جی میں اب 60 سال کا ہوں, میں عادتیں نہیں بدل سکتا, میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہونا پڑ رہا ہے, تو اب میں عادتیں نہیں بڑھ سکتا, مجھے ایک چیز بتاؤ مسلمان ہونے کی کہ میں عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو. دیکھیں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پلیز زور دیں, سچائی پہ, یوتھ پہ, بچوں پہ, سب پہ جدھر بات کریں. آپ کی پھر سے میں کہتا ہوں آواز ہے یہ جو ہماری, کیونکہ پھر سے میں کانٹراسٹ بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں جن ملکوں کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بڑے سچے لوگ ہیں. اخبار پڑھا ہوتا ہے, ویسے کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں, وہ پیسے ڈالتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں اور اخبار اٹھا لیتے ہیں, وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک سچائی کا ایک پورا ایک ہمیں جہاد کرنی پڑے گی, کیونکہ بدقسمتی سے وہاں بھی ہمارے میں مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے میں یہ ویلیو جو اتنا بڑا اسلام کا ویلیو ہے سچ, یہ بھی ہم دور چلے گئے اس سے. اور آخر میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جی لوگوں کو ہمیشہ اتحاد, یونٹی کی بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, وہی مسلمان قبیلے تھے, بٹے ہوئے تھے, آپس میں لڑتے تھے. ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تھی, انہوں نے ان سب قبیلوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک قوم بنا دیا. ہمارے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں, آپس میں ہم اختلاف ہوتا ہے تو وہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے. ویسے بھی معاشرے کے اندر یہ جو ہم آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم ایک عظیم قوم بننے میں. اور یہ ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ لوگوں کو یونائٹ کرنا. رحمت العالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. وہ تو بلکہ انسانوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ جو یونائٹ کرنا ہے یہ بہت بڑی ان کی سنت ہے. اور یہ پھر آپ سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ آپ کی آواز ہے, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو یونائٹ کر کے اس ملک کو مضبوط کرنا. اور میں یقین آپ کو دلوا دوں, اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں سے نہیں بخشا. جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں مجھے اور سمجھ آتی رہی ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا ہمیں بخشا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے میں کیریکٹر نہیں تھا کہ اس ملک کو وہ قوم بنانا جو کہ بننا چاہیے تھا. تو یہ ایک جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک جدوجہد کی ہم آغاز کرتے ہیں. یہ کوئی ایک سوئچ آن آف سے ریاست نہیں بنتی, یہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہے. یہ ایک قوم جب ایک سچائی کی طرف جاتی ہے, اپنا کیریکٹر اٹھاتی ہے, اپنا ذہن چینج کرتی ہے, مائنڈ سیٹ بدلتی ہے, اپنے اندر ایک ایمان رکھتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتے. اور سب سے بڑے یہ جو جھوٹے خدا ہیں یہ پیسہ ہے کیا, یہ جو لالچ ہے پیسے کی, یہ سب سے زیادہ بڑا بت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں ہم. اور وہ جو پیسہ بنا لے پھر وہ جتنا مرضی بد کردار آدمی ہو اس کو معاشرہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو ایک میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں, ذہنی انقلاب کی. اور وہ جب تک آپ سب اس میں شرکت نہیں کریں گے, اس جد و جہد کا حصہ نہیں بنیں گے,
وہ اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ.